اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کا موضوع ہے شہادت حسین اور عقیدہ اہل سنت۔ اصل میں پرابلم یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں اہل سنت جماعت کے ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں ہمارے، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی اہل سنت جماعت کے علماء کرام کے پاس جانے کی بجائے وہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر دوسرے مسالک کے جو اور ہیں یا اہل تشیع کے بہت سے وہ کلپس وغیرہ سن لیتے ہیں اور پھر کیا اس سے کہتے ہیں اسی پر وہ اپنی زندگیوں پر بھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اہل سنت کے عقائد بالکل بھی ایسے نہیں ہوتے۔ اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم کچھ ویڈیو کلپ ایسے بنائیں گے اور اس میں جو عقائد اہل سنت ہے، جو اہل سنت جماعت کے جو ساتھی ہیں ہم لوگ، ان کو جو سنی ہیں ان کو جو کرنا چاہیے، ہمارے تو سنی بھی سن ہوئے نا کہ وہ کوئی بات ہی نہیں سنتے ہیں اور سننا گوارا بھی نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم ہی عقل کل ہیں، تو پھر وہ گنہگار ہوتے ہیں، خطا کار ہوتے ہیں اور پھر وہ ان کے معاملات بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ خدا را یہ جو ہم ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو ضرور سنیں اور اپنے پلے بھی باندھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں گستاخیوں اور بے ادبیوں سے بچائے۔ جیسے دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال صرف دوں گا کہ جیسے لوگ کہتے ہیں جناب، اکثر اہل تشیع حضرات یہ انہوں نے شروع کیا اور پھر ہمارے اہل سنت میں بھی یہ مشہور ہے، خاص کر خواتین میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جناب بی بی پاک کا معجزہ، مولا علی پاک کا معجزہ اس طرح ہی پایا جاتا ہے۔ حضرت دیکھیں حالانکہ معجزات جو ہیں تمام کتابوں میں موجود ہے کہ معجزات جو ہے وہ صرف نبی سے منسوب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ولی جو ہوتے ہیں ان سے جو ایسی باتوں کا ظہور ہو اسے کرامت کہتے ہیں۔ تو سیدہ بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا مقام بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نبی نہیں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے مردوں، بچوں اور خواتین کی رکھوالی کے لیے چھوڑ کے جا رہے تھے جنگ میں، تو حضرت مولا علی شیر خدا رونے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں تو میدان جہاد کا بندہ ہوں اور آپ مجھے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اے علی، آپ میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون علیہ السلام تھے، لیکن دیکھیں بات آگے بھی غور سے سنیں کہ پوری حدیث پاک کیا تھی کہ ہارون جو تھے وہ نبی تھے اور آپ نبی نہیں ہیں، کیونکہ میں آخری نبی اور میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو مولا علی شیر خدا سے جو کرامات ہیں وہ کرامات کے لائی جائیں گی، جو عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں نا کرامات کے لائی جائیں گی، وہ کبھی بھی نہ۔ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ تم میرے معجزات پڑھا کرو، ہاں ان کے مناقب جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے، فضائل بہت زیادہ ہے اور احادیث بہت زیادہ ہیں، اور جو ان کی کرامات ہے وہ ہمیں پڑھیں اور اجر و ثواب انشاءاللہ تعالی ہمیں ملے گا۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے قرآن پاک میں کہ اللہ والوں کا ذکر کیا کرو، جیسے سورہ کہف میں اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا، اسی طرح قرآن پاک میں اور بھی اولیاء کرام عباد الرحمن کا ذکر کیا گیا۔ اچھا جی، ایک بڑی بات جو ہے وہ اہل تشیع حضرات میں پائی جاتی ہے اور وہ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں اس طرح کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھیں حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین شہادت کے وقت جب نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کرنے لگے، تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کو سامنے رکھا، مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہم قبلے کی رکھ دینا، وہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی۔ نماز آپ نے ہاتھ چھوڑ کے نہیں پڑھی، اگر تلوار ہاتھ میں ہوتی تو پھر ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے نا، تلوار ہاتھ میں نہیں، تو نبی حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو چھوڑ کے ہاتھ باندھ کے نماز ادا کی۔ مولا علی شیر خدا بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے اور نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اچھا جی، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے پاس بھیجا، اور جب کیا ہوا کہ وہاں پہ ابن زیاد آ گیا اور اس نے لوگوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف کیا لوگوں کو۔ اچھا، اب یہ ہوا کہ وہاں پہ بہت زیادہ لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں بھی آتا ہے روایات، بہت زیادہ لوگ تھے، ابن زیاد کے کہنے میں وہ پیچھے ہٹ گئے اور چند لوگ رہ گئے، مطلب 500 یا 1000 بندہ رہ گیا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ دور سے ابن زیاد بھی دیکھ رہا تھا، اب وہ ابن زیاد کے سامنے بھی سچا ہونا چاہتے تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے سامنے بھی سچا ہونا چاہتے تھے۔ اگر ابن زیاد دیکھے
تو ہاتھ انہوں نے چھوڑ دیا نا نماز میں، جماعت میں حضرت مسلم بن عقیل نماز پڑھا رہے تھے، ان کے پیچھے ہاتھ چھوڑ دیے انہوں نے، تاکہ ابن زیاد کے سامنے وہ یہ کہہ سکے کہ بھی ہم تو ان کے پیچھے ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے، ہم کوئی نماز نہیں ادا کر رہے تھے۔ اور اگر مسلم بن عقیل مڑ کے پیچھے دیکھے تو ان کو یہی لگے کہ یہ لوگ جو ہے وہ میرے پیچھے نماز ادا کریں۔ کتنی بڑی منافقت تھی جو انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کی۔ تو یہ دیکھیں آج بھی ایسے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم تو کسی بھی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، جا کے کسی بھی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں، اچھوں کی بروں کی، کسی بھی فرقے کی، کسی بھی مسلک کی، تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ سب سے بڑے منافق ہوتے ہیں۔ منافقوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا، اور اہل کوفہ والے جو تھے وہ بہت بڑے منافق اور غدار تھے کن کے؟ اہل بیت اطہار کے، کہ جب ظالموں کے ساتھ ملے اور تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل یا بعد میں حضرت امام حسین پاک کے ساتھ جنہوں نے رویہ اختیار کیا وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بات کہ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ جو نماز ادا کرنے لگے تو کیا ہوا؟ یزیدی نے سر سے پہلے کیا کیا؟ آپ کا امامہ شریف اتارا، کسی نے جناب صاحب کوئی چیز پکڑ لی، کسی نے کوئی چیز پکڑ لی، تاکہ وہ عمر بن سعد جو تھا، جو قبیلے کا جو اس ٹائم جو تھا نا فوج، یزیدی فوج کا جو سردار تھا، وہ اس کو دکھا کے انعام لے سکیں کہ بھئی یہ دیکھو ہم نے حسین کو شہید کیا، تو بنعوذ باللہ معاذ اللہ، تو یہ اپنی سچائی کو پیش کر سکیں۔ جو آج 1400 سال بعد یہی چیزیں کس فرقے کے گھر سے نکلتی ہیں آپ بتا سکتے ہیں، بہتر بتا سکتے ہیں۔ ذوالجناح کہاں سے نکلتا ہے یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ تو بس استغفر اللہ، یہ جو مہندی کی ایک رسم لوگوں نے شروع کر دیا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا وہاں پہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی مہندی اس ٹائم تو یار مہندی نہیں ہوتی تھی بھائی، یہ تو مہندی جو ہے بر صغیر میں ہندوؤں کا رواج تھا، تو یہ عربوں کا رواج تو تھا ہی نہیں، اور مسلمانوں کا تو رواج ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں میں تو نکاح ہے اور ولیمہ ہے، تو یہ مہندی کہاں سے آ گئی؟ یہ کتنی رسمیں جو آج ہمارے مسلمان بھی کر رہے ہوتے ہیں، اہل سنت بھی کر رہے ہوتے ہیں، اہل تشیع کے ساتھ ساتھ۔ اچھا جی، امام کی سواری کس کے گھر سے نکلتی ہے؟ فاتحہ قومیں ہر سال فتح کے دن نمائش کرتی ہیں۔ جیسے آج دیکھ لیں نا، ابھی ہے جیسے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تو انڈیا کے جو طیارے یہاں پہ گرے 1965 میں بھی، اس کے بعد ابھی بھی، تو کیا اسے کہتے ہیں پاکستانی فوج اس کی نمائش کرتی ہے۔ کوئی بھی فوج ہوتی ہے جیسے، تو لوگ نمائش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جناب ہم نے دشمن کے ہتھیاروں کو، ان کی چیزوں کو مارا، اور یہ دیکھیں ہم فاتحہ لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو بنعوذ باللہ امام حسین پاک کی چیزوں کو لے کر آگے آتے ہیں اور فاتحہ انداز میں کہتے ہیں جناب ہم نے فتح کر لیا۔ کیا فتح کیا؟ تو بنعوذ باللہ معاذ اللہ اہل بیت اطہار کو شہید کر دیا آپ لوگوں نے۔ تو اب خود ہی اب اندازہ کر لیں کہ یہ اپنے آپ کو تو بنعوذ باللہ کیا سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے تو شہداء کربلا کا سارا سامان علی اصغر کے پنگوڑے تک تمہارے گھر سے نکلے، اور قاتل کس کو کہتے ہیں؟ یہ اہل سنت کو کہتے ہیں، حالانکہ قاتل تو یہ خود ہے۔ شاید کہ تیرے دل میں میری بات اتر جائے، میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ اسی طرح کوئی ہمیں کہنے لگا کہ جناب اگر تمہارے گھر سے یہ چیزیں نہیں نکلتی تو تمہارے گھر سے کیا نکلتا ہے؟ تمہیں بھی تو اپنے گھر میں سے کچھ نکالنا چاہیے، تم لوگ کیوں نہیں نکالتے؟ اہل سنت کو اکثر لوگ کہتے ہیں۔ تو ہم عرض کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے گھر بھی پاک ہیں، ہمارے دل بھی پاک ہیں، ہمارا عقیدہ بھی پاک ہے۔ ہمارے گھر سے کیا نکلتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ نے قرآن نازل کیا، اس قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں ہمارے گھر سے نکلتی ہیں۔ ہمارے گھر سے کیا نکلتا ہے؟ سیدہ پاک بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں آپ کے والد محترم بابا جان سید الانبیاء کی جو احادیث ہیں وہ ماشاءاللہ سے بیان کی جاتی ہیں، ان کی آوازیں آتی ہیں۔ علی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مصلی نکلتا ہے، جو امامت وہ کرواتے تھے، جو قرآن میں کہا رکوع اور سجود کرنے والے تھے، سخاوت کرنے والے تھے، تو ہمارے گھروں میں ماشاءاللہ سے بانٹا جاتا ہے، سخاوتیں کی جاتی ہیں، اور مولا علی مشکل کشا کی سنتوں کو ادا کیا جاتا ہے، مصلے بچھائے جاتے ہیں ہمارے گھروں میں، حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر درود پڑھا جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے گھروں سے نکلتی ہیں۔ غم شاہ شہیدہ میں جو نکلے، غم شاہ شہیدہ میں جو نکلے، وہ آنسو ہے علامت روشنی کی۔ ہم ان کی غم میں آنسو ضرور بہاتے ہیں لیکن ماتم نہیں کرتے۔ ماتم کیا ہوتا ہے؟ وہ بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور بے صبری کا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وبشر الصابرین، کہ صبر والوں کو خوشخبری دیں۔ جو صبر کرتا ہے، جو آپ پہ سے باہر ہو جاتا ہے، نوحہ کرتا ہے، اس کو کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک اور بات آگے چلتے ہیں کہ امام پاک نے نماز کے وقت تلوار کو سامنے رکھا نا، اس سے معلوم ہو کہ انہوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھی ہے، جیسے میں نے آپ کو بات بیان کیا ہے۔ اچھا جی، واقعہ کربلا جو ہے نا بیان کرنا بڑا نازک موڑ ہے، ہر بات خوب سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے، سمجھ کے دیکھ کر۔ اہل بیت کی شان میں ایک لفظ غلط ادا ہو گیا تو ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کہ کہیں اگر آپ نے کسی ہستی کے بارے میں کم بیان کر دیا
دیے، غلط بیان کر دیا تو اس پہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسے توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، اکثر لوگ جو ہیں یا بالکل ہی افراد کر دیتے ہیں، بالکل ہی تفرید کر دیتے ہیں. افراد کیا ہے، بہت زیادہ. کسی نے تو مولا علی پاک کو ایسے بھی مان لیا توبہ نعوذ باللہ، خدا تک بھی کہہ دیتے ہیں. اور توبہ نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو توبہ نعوذ باللہ صحابی تک کا درجہ جو ہے وہ ان کو نہیں دیتے. تو یہ بھی غلطیاں ہیں. تو ہمیں ویسا مولا علی پاک کو ماننا ہے جیسے میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے علی کو ایسے مانو. حضرت مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم ہوئے پاکستان کے. دیکھیں نا آج کوئی منہ پھٹ کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے نا، تو یہ اس میں کتنا جو ہے نا احتیاط کی ضرورت ہے کہ اتنے بڑے محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب، ان سے کہا گیا نا کہ جناب شہادت امام حسین صحیح حوالوں سے بیان کریں. تو آپ نے نا خطبہ پڑھنے کے بعد، جو عربی میں اکثر علماء کرام شروع میں پڑھتے ہیں نا خطبہ بیان کرنے کے بعد، فرمایا بھئی صحیح بات یہ ہے کہ امام علی مقام ظلماً شہید کیے گئے. اور پھر اینڈ پہ جو پڑھتے ہیں نا علماء کرام، آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، بس اتنا سامنے خطبہ دیا کہ بھئی اگر صحیح روایات کے ساتھ پڑھنا صحیح تو آپ کو ظلماً شہید کیا گیا. باقی باتیں تو کچھ لوگوں نے اپنے سے بنا لی ہیں، کچھ بعد میں آ گئی، کچھ تاریخ میں آ گئی. تو ہم نے جو ہے نا تاریخوں کو، باتوں کو لوگوں کی نہیں دیکھنا، ہم نے وہ دیکھنا ہے کہ امام زین العابدین نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، ان پاکیزہ ہستیوں نے کربلا کو کیسے بیان کیا. ہم نے یہ چیزیں دیکھنی ہے نا جناب. اچھا جی، عاصم کوفی سے اکثر اس طرح کی روایات بیان کی جاتی ہیں کہ جناب ان کے خیموں کو آگ لگی، پھر دوپٹوں کو آگ لگی، مستورات جو تھی، خواتین جو تھیں ان کی بالیاں اتاری گئیں. حالانکہ وہ تو خود کوفیوں میں سے تھا، یہ بندہ جو تھا نا خود کوفیوں میں سے تھا. اگر وہ محب اہل بیت ہوتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خاندان نبوت کو اوپر ظلم ہو رہا وہ بیٹھا ہو؟ تو مطلب وہ دیکھ رہا تھا لیکن اس نے آگے بڑھ کے کچھ نہیں کیا. جو اپنے آپ کو بڑا بعد میں محبان اہل بیت کہتے ہیں نا، تو یہ دیکھیں. تو ہمارے لیے جو واقعے کے چشمدید گواہ کون ہے؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. بڑی 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 باتیں آ جاتی ہیں نا پھر یہاں پہ. تو جیسے کسی بندے نے وہاں ان کی یہ جو اکثر ہمارے واعظین بھی جو ہے نا کچھ بھی بیان کر دیتے ہیں، اور وہ شیعوں کی روایتیں بیان کردہ انہی کو بیان کر دیتے ہیں. بھئی پہلے اہل سنت کی بھی تو پڑھ لیا کرو نا. اچھا وہ لوگ کہتے ہیں جناب صاحب ان کی بالیاں چھین گئی، ان کو یہ کیا گیا، ان کو وہ کیا گیا، اور پھر ساری چیزیں کی گئیں. حالانکہ ان چیزوں کے بارے میں قرآن و سنت میں یا کہیں پہ بھی کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی. بڑا پیارا حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ اے ابن سعد، رے کی حکومت تو کیا ملی؟ اسے رے کی حکومت کا کہا گیا تھا نا ابن زیاد کہ تمہیں ہم دیں گے، لیکن کیا ملی؟ ظلم و جفا کی جلد ہی تجھ کو سزا ملی، بڑی بری موت مرا. اے شمر، نابکار شہیدوں کے خون کی کیسی سزا تجھے اے ناسزا ملی. کتوں کی طرح لاشیں تمہارے سڑا کیے، گھوڑے کو بھی نہ گور کو تمہاری جان ملی. قبر بھی نہیں ملی نا. پھر تم نے اجاڑا حضرت زہرا کا گلستان، حضرت زہرا کا گلستان تم خود اجڑ گئے، تمہیں یہ بد دعا ملی. دنیا پرستو، دین سے منہ موڑ کر تمہیں دنیا ملی، نہ عیش و طرب کی ہوا ملی. کچھ بھی نہیں ملا، دنیا کی خاطر کیا تھا نا. مطلب ان لوگوں کو پتا تھا، وہ کہتے تھے کہ جناب یزیدی فوج، ہمیں پتہ کہ آپ امام حسین، آپ نواسہ رسول ہیں، آپ کے بڑے مناقب ہیں، لیکن جناب نوکری ایک طرف، یزید کی ہم نوکری کرتے ہیں، پیسے ہم وہاں سے لیتے ہیں. تو ہم جناب صاحب ہمیں پتہ ہے. جو آج بھی ایسے لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں جناب ہم سیکٹریٹ میں کام کرتے ہیں، ہم یہ کام کرتے ہیں، ہمیں پتہ عوام جو ہے وہ بڑی یہ ہے، وہ ہے، مظلوم ہے، یہ وہ، لیکن ہم نوکری کرتے ہیں تو ہم نے تو رشوت لینی ہے، ہم نے تو گناہ کرنا ہی کرنا ہے، ہم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اصل میں حسینیت تو یہ تھی نا، ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہونا، یزید کے سامنے کھڑے ہونا. تو ماتم کرنا تو کوئی حسینیت نہیں ہے نا، یا پورے سال بعد 10 دن غم منا لینا، یہ حسینیت نہیں ہے. خدارہ اس بات کو سمجھیں، خدارہ اس بات کو سمجھیں. آج بھی جو یزید موجود ہیں وہ کیا ہے کہ آج بھی ہماری جو امت ہے وہ کیا ہے، حسینیت کے انتظار میں، حسینی بندے کے انتظار میں ہے. کوئی تو کھڑا ہو، جو کھڑا ہوتا ہے لوگ اس کو مروا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں، اس کو پاگل دیوانہ سمجھ لیتے ہیں. تو یہاں پہ اندازہ کر لیں کہ منافقت ہے نا کتنی زیادہ. تو آج بھی حسینیت کی، حسینی بندے کی، حسین کے غلام کی ضرورت ہے. پھر پائی ہے کیا نعیم انہوں نے بھی ابھی سزا، دیکھیں گے وہ حجیم میں جس دم سزا ملی. مطلب دیکھیں گے ان کو بھی بڑی سزا ملنی ہے نا. بہرحال پھر آگے چلتے ہیں. اچھا جی
جبکہ معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ جس نے مجھے چھو لیا اس کو تو دوزخ کی آگ بھی نہیں چھو سکتی۔ اور ایک حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ عورتیں روٹیاں پکاتے ہوئے سخت گرمی میں آگ پر بڑی مشقت اٹھاتی ہیں، تو یا رسول اللہ اگر آپ ایک روٹی اپنے ہاتھوں سے لگا دیں گے تو لوگ اس کو سنت سمجھ کے اور وہ کام سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے جب ان کو پتہ چلے گا سرکار کی سنت ہے۔ حضور مسکرائے، آپ نے ایک روٹی لگائی، ساری روٹیاں جو تھی نا وہ ماشاءاللہ تیار ہو گئی، پک گئیں، لیکن جو حضور نے لگائی تھی اس کو آگ نے کوئی اثر ہی نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس کو چھو لوں اس کو جہنم کی آگ اثر نہیں کر سکتی ہے، تو پھر جو ہے وہ کون سی آگ ہے؟ دنیاوی آگ ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں کہ آٹا جو ہے وہ ایماندار نہیں ہوتا، جبکہ زینب و سکینہ جو تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ہستیاں کون تھیں؟ ایماندار تھیں۔ آٹا بے جان تھا اور یہ جاندار تھی۔ آٹا باہر سے آیا، یہ اندر سے آئی، مطلب حضور کے خانوادہ، نبی کا خون ہے، دل کے ٹکڑے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آٹے کو ہاتھ لگا دیں، اس کو آگ نہ جلائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے والوں کو آگ کیسے جلائے گی؟ اندازہ کریں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ جو ان کے ذاکرین ہیں اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں جناب ان کو یہ جلا دیا، ان کو یہ کر دیا، ان کو او بھائی کیسے جلا سکتی ہیں ان لوگوں کو آج جو ڈائریکٹ نبی کے نواسیاں ہیں؟ ٹھیک ہے، سوچنے کی بات ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے۔ عجیب حالت ہے کہ ہمارے بعض مقررین کی بھی ربیع الاول میں بچہ بچہ نور کا اور محرم میں آگ لگاتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ بچہ ان کا نور ہے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں، کیسی آپ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یار، کیسے آپ امام کی شان لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، اتنے مظلوم کر کے، مطلب دین ہمارا اتنا ہی ہو گیا تھا۔ اچھا جی، اگر کہو کہ پھر حسین علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، دل کا ٹکڑا اور جنت کے جوانوں کے سردار تھا، تو پھر ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو گیا؟ یہ بھی لوگ کہتے ہیں نا۔ تو سنو، شہید ہونا سعادت مندی ہوتی ہے، شہید ہونا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، شہید ہونا کیا ہوتا ہے؟ سعادت مندی، اثر بلندی، اور یہ سعادت مردوں کو ملتی ہے۔ مگر مجھے دکھا دو کسی نبی کی بیٹی کو آگ لگی ہو، کسی نبی کی بیٹی کو آگ لگی ہو۔ یہ کس زینب کے سر سے دوپٹہ اتارنے کی بات تم کرتے ہو جن کا دوپٹہ مجمع میں بھی نہیں اترا، لاکھوں مجمع میں بھی نہیں اترا؟ اندازہ کرو کہ جن کے گھر میں بڑی پیارے سے شعر ہیں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب توبہ نعوذ باللہ سناتے ہوئے کچھ بھی بولی چلے جا رہے ہوتے ہیں نا، کہ بی بی زینب جو تھی وہ اللہ تعالیٰ سے گر گڑا رہی تھیں، لوگوں اس کو کہہ رہی تھی کہ بھائی 2 گز کپڑا دے دو، 2 گز لٹھا دے دو، میں اپنے بھائی کی لاش کو کفن دے دوں، میں جناب صاحب غسل کر دوں، یہ کر دوں۔ اور بھائی کیا بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے نانا جان کے کیا اصول ہیں؟ کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے ان کو بغیر اس چیز کے دفنایا گیا، شہید ہونے والے صحابہ کرام کو حضور نے بغیر غسل اور کفن کے دفن کیا تھا۔ کیا وہ حسین کو شہید نہیں مانتی تھیں؟ کیا اگر وہ مانتی تھیں تو پھر ایسی بات ان کے ذمے کیوں لگاتے ہو؟ جس کی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت سے جوڑے آ سکتے ہیں، اس کی بیٹی 2 گز لٹھے کے لیے اور یزیدیوں کے بارے سامنے ترس رہی ہوگی، تڑپ رہی ہوگی؟ یار کیسی باتیں کر رہے ہوتے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ کس زبان سے ہو بیاں عزت و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہل بیت، مطلب کہ حضور خود اپنی اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستانی اہل بیت۔ بے ادب اور گستاخ فرقوں کو بتا دو کہ بھائی وہ بڑی شانوں والے ہیں، ان کے بارے میں ایسی باتیں، ان کی بے ادبیاں یا ایسی چیزیں نہ بیان کیا کرو۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ فاطمہ تو زہرا کی بیٹی اشارہ کرتی تو جنت کی حوریں جو تھے نا وہ لباس لے کے آ جاتی۔ یار آج ان کے نام لے کے لوگ ناد علی پڑھتے ہیں، بڑی طاقتیں لے لیتے ہیں، جنات حاضر کر لیتے ہیں، بڑی بڑی لوگ پیر بن جاتے ہیں، تو بس یہ شیعوں میں بھی یار، یہ سنیوں میں بھی، بڑی جگہوں پہ لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یار آپ ان کے بارے میں کہہ رہے ہو جن کا نام کے وظیفے کر کے آپ اتنی روحانی طاقتیں لے لیتے ہیں، تو ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ تو ہم خادم حسین علی صاحب اکثر فرمایا کرتے ہیں، طاقت ہوندیاں زور نہیں لایا، بیٹھے مان رضائی۔ یہ تو صبر استقامت والے لوگ تھے، انہوں نے
پیٹا نہیں اپنے آپ کو، انہوں نے ماتم نہیں کیا اپنے آپ کو، انہوں نے مانگا نہیں، مانگ سکتے تھے پانی، کیوں نہیں مانگا انہوں نے، بلکہ کیا اسے کہتے ہیں، ترستے حسین نہیں تھے، پیاسا پانی ترسا تھا حسین کے ہونٹوں کو. یہ بات ہے، یہ شان ہے میرے حسین کی. ان کے آنے والی نسلوں میں خواجہ اجمیر حکم کریں تو پوری انا ساگر جھیل ایک لوٹے میں بھر جائے تو امام عالی مقام کی شان کیا ہوگی، ان کے غلاموں کی، ان کی آل. بعد میں داتا حضور آ رہے ہیں، خواجہ اجمیر آ رہے ہیں، کتنی کرامات ہیں، تو وہ بھی کرامت دکھا سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں دکھائی. تو اسی طرح انہوں نے بد دعا بھی نہیں دی. اچھا جی، ایک اور بڑی بات ہے جی، بد دعا کیوں نہیں انہوں نے دی نا، یہاں پہ ہم بات کریں گے کہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ یزیدی لشکر نے جب امام حسین کو شہید کر لیا تو خیموں کا رخ کیا، ٹھیک ہے. جو بیبیاں تھیں، بچیاں تھیں، انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ بد دعا کریں، لیکن انہوں نے وہاں پہ بد دعا نہیں کی. انہوں نے کہا جی میرے بھائی نے، امام حسن نے بد دعا نہیں کی. میں یہاں تک ہے کہ انہوں نے قاتل کا پتہ نہیں بتایا، امام حسین نے بد دعا نہیں کی. وہ چاہتے تو کر سکتے تھے، نواسہ رسول، ان سے بڑا کسی کا مقام نہیں، تو میں کیوں کروں بھی. تم وبشر الصابرین، کیا تمہیں میرے بھائی کا خطبہ یاد نہیں؟ تو بد دعا کرنے میں سامعین محترم کوئی حرج نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی اپنی امت کے لیے، اندازہ کریں، نبی ہیں، انہوں نے بد دعا کی تھی ربی لا تذرنی. اچھا جی، مگر میں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہوں، جن کا احد میں دانت بھی شہید ہوا، مبارک کا کچھ حصہ شہید ہوا، تو انہوں نے بد دعا کرنے کی بجائے دعا کی کہ اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، اللہم اے اللہ مجھے نہیں جانتے، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. میرے باپ نے اپنے قاتل کو سادہ پانی کی بجائے شربت پیش کیا. مولا علی پاک نے، بھائی حسن نے اپنے زہر دینے والے کا نام تک نہ بتایا، اور بھائی حسین تیرے سامنے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ انہوں نے بھی بد دعا نہیں کی. ضرب اول میں شاہدین نے کہا بسم اللہ، دوسری بار پکارے مدد اے باری اللہ. تو مطلب انہوں نے پھر نہ کچھ، حضرت شبیر کی آئی آواز کٹ گیا جب حلق، تو تکبیر کی آئی آواز. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ ان کو زمین میں گاڑ دے، ان کے اوپر تیروں کی اور فرشتوں سے ان کے اوپر چھریوں چاقوؤں کی بارش کر دے، نہ جی نہ. پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بد دعا کرتے تو میں بھی کر لیتی. حضرت نوح علیہ السلام نے اس لیے بد دعا کی کہ نبوت جاری تھی، ایک کے بعد دوسرا نبی، دوسرے کے بعد تیسرا نبی آ رہا تھا، جبکہ اور امتیں بھی آ رہی تھیں. لیکن جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، حضور کی امت آخری ہے، اگر آپ بد دعا کر دیتی تو کیا ہوتا، امت ہی ساری ختم ہو جاتی. صحیح ہے نا، اور بد دعا انسانیت ہی ساری ختم ہو جاتی. تو کیا ہوا کہ انسانیت کو ختم کرنا منظور نہیں تھا. یہ لوگ صبر کرنے والے لوگ تھے میرے بھائی. آج دیکھیں نا، ہمیں ذرا سی کوئی ایک بندے خاندان کی، کسی ایک بندے نے ہمیں مارا ہوتا ہے اور ہم پورے خاندان کو تیرا لٹ جائے، یہ ہو جائے، برباد ہو جائے خاندان. ہمارے میں ذرا صبر نہیں ہے، اور ہم بات کرتے ہیں نا ہستیوں کے بارے میں، اپنی کرتوت دیکھنی چاہیے، اپنی اوقات میں رہ کے بات کرنی چاہیے. تو یہ ان لوگوں کی شانیں اتنی بڑی ہیں کہ مار کھا کے بھی دیکھیں، لوگوں نے ظلم بھی کیا، اس کے باوجود بھی بد دعا نہیں دے رہے ہیں. میرے بھائی حسین کو جب زغفر جن نے عرض کی، زغفر جن نے آکھیا یا حضرت جے کر کہو تے ایسی ہوا چھڈا، کوفی اک نہ روے جہان اتے، کوفی اک نہ روے جہان اتے. ایک پھوک دے وچ اڑا چھڈا انہاں نوں، اڑا چھڈا اے لشکر جو پھردا اے تان سینے، ایک آن دے وچ مکا چھڈا. اگوں ہس کے کیا حسین نے، اوئے تیتھوں نانے دی امت مروا چھڈا. حسین نے ہنس کے کیا، وہ تیتھوں میں نانے دی امت مروا چھڈا. تو دیکھیں جن بھی، جنات بھی حاضر ہے، سردار حاضر ہے، حضور حکم کرو، فرمایا نا جی نا. تو بہرحال جو بھی یہ دیکھیں نا، یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا. انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلا کلپ جو ہوگا اس میں باقی چیزیں بیان کی جائیں گی.